فساد بد اخلاقی کا پیدا ہوگا، اور ایسا مظہر ہے، ہم ایسا سماج میں دیکھ رہے ہیں، یہ فساد پایا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں بعض علاقے مشہور ہیں، یہ علاقے ان کے ہیں، یہ علاقے ان کے ہیں، ان کی ضرورتیں کیوں پیش آئیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، فساد فی الارض، زمین میں فساد پیدا ہوگا، یہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ایک مفہوم یہ بھی ہے، انسان جب ایک نیک اور صالح رشتہ دیکھتا ہے، دیندار رشتہ دیکھتا ہے اور وہاں شادی نہیں کرتا ہے، تو گویا اس نے اس حدیث کی مخالفت کی، اس نے دنیا کو ترجیح دیا دین پر، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس نے دنیا کو دین پر ترجیح دیا۔ دین کہہ یہ رہا تھا، نبی نے یہ فرمایا کہ اگر تم اس کی دینداری سے مطمئن ہو شادی کر دو۔ ہمیں اس کی دینداری نہیں دکھتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم اس کو دیندار بنا لیں گے، اگر وہ کالی ہے تو اس کو گوری نہیں بنا پائیں گے، اگر وہ غریب ہے اس کو امیر نہیں بنا پائیں گے، ہاں یہ نہیں بنا پائیں گے، دیندار تو ہم بنا لیں گے۔ آنے کے بعد دیندار بنانا اللہ ماشاء اللہ، لیکن یہاں پر جو تعلیم ہے پہلے دیندار تلاش کرو۔ اللہ کے رسول نے کہا تنکح المرأۃ لأربعین لمالها ولجمالها ولدینها، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورتوں سے شادی کرنے کے 4 جواز ہیں یا 4 اسباب ہیں جن کی وجہ سے ایک مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے۔ لمالها، عورت مالدار ہے، آدمی کر لیتا ہے کہ چلو اس کی ایک ہی بیٹی ہے، کوئی ہے نہیں، اس کی ساری پراپرٹی مجھے مل جائے گی۔ آپ دیکھیں گے ایسے معاملات سماج میں آتے ہیں، اگر ایسی لڑکی ساولی ہے، تھوڑا موٹی چھوٹی ہے تو چل جائے گی کیونکہ اس کے ساتھ میں دولت ہے۔ یہ سماج میں ہے، ہم دیکھے ہیں، آپ بھی دیکھے ہیں، اگر دولت ساتھ میں ہے تو سمجھوتا ہو گیا۔ لمالها ولی جمالہا، اور اگر خوبصورت ہے تو بھگا کے لے گئے، نہیں بھاگے تو پھر دیکھ لیے پسند آ گیا، صرف خوبصورتی پر فدا ہو گئے، صرف خوبصورتی پر فدا ہو گئے اور شادی ہو گئی۔ آگے نبھے نہ نبھے، اولاد کیسا پیدا ہو کیا ہو وہ الگ مسئلہ، لجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل رکھتا ہے، چمکتا جو نظر آتا وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز یہ ہے ولی حسبیہا، اگر خاندان اونچا ہے، بڑے خاندان کی ہے، اسے شادی کر لیتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ لگ جاؤں گا، میرا نام اس کے ساتھ ہو جائے گا تو سماج میں میرا وقار بڑھ جائے گا، میری عزت بڑھ جائے گی، اس وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ اگر یہ تینوں مل جائیں اور ساتھ میں دین مل جائے اور چاروں مل گئے تو نور علی نور، یعنی ایک لڑکی کے پاس خوبصورتی بھی ہے، مال بھی ہے، حسب بھی ہے اور دینداری بھی ہے، اگر ایسی بچی مل جائے، ایسی لڑکی مل جائے تو نور علی نور، بہت بہتر۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو، لڑکی سانولی ہے، دیندار ہے، کر لو شادی کر لو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے تھے، آواز آئی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، آپ نے بچی کو دیکھا نہیں تھا، آپ نے بچی کو دیکھا نہیں، صرف اس کی دینداری کا ایک جملہ، بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا امیر المومنین کا حکم ہے دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچو۔ اس ایک جملے نے عمر کو آمادہ کر دیا، شادی کر دی اپنے بچے کی۔ جلبیب جیسا کالا کلوٹا صحابی، ایک دم کالے کلوٹے صحابی، امیر خاندان میں بھیج دیا اللہ کے رسول نے، کہا جلبیب جاؤ فلاں گھر میں، اسے میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ نبی نے کہا ہے کہ اپنی بچی کی شادی جلبیب سے کر دو۔ وہ جلبیب جس کو گھر کے اندر لینے کے لیے تیار نہیں، جس کو گھر کے اندر لینے کے لیے تیار نہیں، کالا کلوٹا، وہاں اللہ کے رسول کا حکم آیا، شادی ہو گئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موٹے موٹے ہونٹ، چھوٹا قد، کالا کالا جسم، لوگ ان کا کیا مقام تھا، غلام آدمی۔ شادی کہاں ہوئی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سے شادی کر دیتے ہیں، اور یہ کون ہے عبد الرحمن بن عوف؟
عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور مدینہ کے مالدار لوگوں میں سے ہیں، امیر ترین لوگوں میں سے ہیں، دینداری سے مطمئن ہوئے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ نے انہوں نے اپنی بچی کی شادی اپنے اسٹوڈنٹ اپنے شاگرد سے کی جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے لیے وقت کے بادشاہ نے ان کی بچی کے لیے وقت کے بادشاہ نے پیغام دیا کہ اے سعید بن مسیب آپ اپنی بچی کی شادی میرے بچے سے کر دیجیے، جو آگے بادشاہ بننے والا تھا۔ انکار کر دیا۔ کسے کیا؟ اس گھر میں کیا۔ جب گھر میں گئے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا سعید بن مسیب۔ عبداللہ بن وضاح نے کہا کہ میں ذہن میں دوڑائے کہ کون سعید، میرے ذہن میں کچھ آیا ہی نہیں۔ دروازہ کھولا، دیکھا میرے استاد۔ کہا آپ مجھے بلا لیتے؟ کہا نہیں، مجھے یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ آپ بغیر بیوی کے ایک رات گزارو۔ جب آپ کی شادی میرے بچی سے ہو گئی تو آج ہی لے گئے، گھر میں چھوڑا۔ گھر میں کیا تھا؟ سوکھی روٹی تھی اور پانی سکھا رہے تھے۔ سوکھی روٹی پانی سکھا رہے ہیں، کھانے کے لیے سامان نہیں تھا گھر میں۔ کیوں شادی کیا؟ صرف دینداری کی وجہ سے۔ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں یا حدیثوں میں لکھی ہوئی باتیں یہ کس کے لیے ہیں؟ سب سے بڑے ذمہ دار آج اس وقت سب سے بڑا کوئی ذمہ دار ہے تو علماء کرام ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی ذمہ دار ہے ہمارے سماج کے مالدار لوگ ذمہ دار ہیں۔ ہمارے سماج کے مالدار لوگ ذمہ دار ہیں، برابر کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے اپنی مالداری کے نشے میں، اپنی دولت کے نشے میں اپنے سے چھوٹے لوگوں کے لیے کنواں کھودا ہے۔ اپنے سے غریب لوگوں کے لیے ان مالداروں نے کنواں کھودا ہے، اور غریب آتا ہے اسی کنویں میں گر جاتا ہے، ہلاک و برباد ہوتا ہے، بھیک مانگنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ مجرم کون ہے؟ مجرم ہمارے سماج کے مالدار لوگ ہیں، مجرم آپ لوگ ہیں، مجرم ہم لوگ ہیں۔ ہم مولوی اور آپ امیر لوگ مجرم ہیں۔ اگر ہم لوگ اس نکاح پر پابندی لگاتے اور اس پر گرفت کرتے کہ ایسا نکاح ہم نہیں پڑھائیں گے جو خلاف سنت ہے، اور مالدار لوگ ہم وہ نکاح کریں گے جو سنت کے اعتبار سے ہے، تو تبدیلی اور چینجنگ ضرور آتی ہے۔ لیکن ہمارے مسلم انسانوں کا، ہمارے مسلم بھائیوں کی اگر دولت دیکھنی ہے تو شادی میں دیکھو۔ اگر کسی کے مالداری کا اندازہ کرنا ہے تو شادی میں کرو، وہ کتنا مالدار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شادی سادگی سے ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ معونہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین نکاح کم خرچ والا ہے، بہترین نکاح جو کم خرچ ہو۔ اب اس حدیث کو لے لیجئے، چھوٹی سی حدیث ہے، ہم بات سب سمجھتے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ بات نہیں سمجھتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے۔ خیر النکاح ایسرہ معونہ، بہترین نکاح کم خرچ والا ہے۔ آج کوئی ایسا نکاح ملتا ہے الا ماشاءاللہ ہزار میں اکا دکا جہاں بغیر حال کے نکاح ہوتا ہو، جہاں ہلکے پھلکے میں نکاح ہوتا ہو۔ الا ماشاءاللہ آدمی اپنی انسلٹی سمجھتا ہے، آدمی اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ دو باتیں سامنے آتی ہیں، دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری انا اور ایک شریعت، ہماری انا اور شریعت، ہماری انا یہاں جیت رہی ہے اور شریعت ہار رہی ہے، اور ہم شریعت کا کھلے عام مذاق اڑا رہے ہیں۔ حدیث آ گئی، ہماری انا کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جب قرآن نازل کرتا تو ایک ایک آیت جب نازل ہوتی صحابہ اس کو حفظ کرتے اور اس پر عمل کرتے، اور آخری دم تک مرتے مرتے کسی صحابہ سے ایک بھی حدیث، ایک بھی عمل ایسا نہیں ملتا ہے جو آج کی شادی کے لیے دلیل بنتی ہو۔ آج کی شادی کے لیے جہیز کا مسئلہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے لوگو تم ایک دوسرے کے مال کو باطل طور پر، حرام طریقے سے، غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی صاف آیت ہے۔ شادی میں ایک انسان مطالبہ کرتا ہے، ایک انسان کہتا ہے فلاں صاحب لڑکا آئے تھے شادی کے لیے اور 10 لاکھ روپیہ دے رہے تھے، 4 پہیہ دے رہے تھے، موٹر سائیکل دے رہے تھے، مانگ نہیں رہا ہے، لیکن بات رکھ دیا، اپنا ڈیمانڈ رکھ دیا،
یہ اب ہوا سامنے والا اس حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے اب دو ضرر ہے، دو نقصان ہے، دو نقصان میں سے ایک نقصان اس کو لینا ہے، دو گناہ میں سے ایک گناہ اس کو کرنا ہے، تو عقل مندی کیا ہے؟ جو کم نقصان والا ہو اس کو کر لیا جائے۔ اب اس کے سامنے کوئی راستہ بچتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہ دے تو آپ اپنی بچی کی شادی کیسے کرے گا؟ میری بیٹی ہے، اگر میں آپ کو نہ دوں تو شادی آپ انکار کر دیں گے، تو مجبور ہوتا آدمی دینے کے لیے۔ لہذا مجرم کون ہوا؟ مجرم لڑکے والا ہوا۔ لڑکی والا بھی مجرم، ایسا نہیں ہے کہ پارسا ہو گیا، وہ بھی مجرم ہے، لیکن اصل مجرم لڑکے والا۔